نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب مشکل وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عروج دینے والے ہوتے ہیں، بلندیاں عطا کرنے والے ہوتے ہیں، تو کون سی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہمیں آ جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنا آ گیا، دعا کرنا آ گیا، پھر میرے دوستو انسان کی کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں: اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پاک، اور تیسرے نمبر پہ جو بندے کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھنا۔ دعا میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر بندہ اس طریقے سے دعا مانگے، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے میرے دوستو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا، علماء کرام نے لکھا ہے جو بندہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا اور اللہ کے نبی کو ہدیہ دیتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس ہدیے کا اس کو بدلہ عطا کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں پانی بھر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پانی دیکھا اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا فرما دی۔ کیا دعا کی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ بالتاویل، اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بھی امام المفسرین کہا جاتا ہے میرے دوستو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی، ان کو یہ بدلہ عطا فرمایا کہ ان کے لیے دعا یہ فرمائی اے اللہ میرے انس کی عمر میں، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت زیادہ لمبی ہوئی اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کی برکت کا یہ عالم تھا کہ سارے صحابہ کے کھجوروں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، اور میرے نبی کی دعا کی برکت تھی کہ میرے جو کھجوروں کے باغ تھے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ تو میرے دوستو علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی جو بھی حضور کو ہدیہ دیتا اللہ کے نبی اس کا بدلہ عطا فرماتے یا اس کے لیے دعا فرما دیتے۔ تو یہ درود پاک جو ہے یہ بندہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پڑھ کے اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی کو ہدیہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو معمول یہ تھا کہ اس ہدیے کا بدلہ دیا کرتے تھے یا اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ میرے دوستو اندازہ لگائیں، اگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی کو ہدیہ کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیں گے؟ کیا آپ کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو جس دعا کے اندر درود پاک پڑھا جائے، جس دعا کے اندر اللہ کی حمد ہو، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو عروج دیں، بلندیاں دیں، تو پھر آپ ایک تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ نے جتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان میں اضافہ ہو جائے، اللہ اور زیادہ نعمتیں عطا کریں، تو پھر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں میرے دوستو۔ دعا کے اندر بھی یہی کہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہوئی ہیں میں ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یا اللہ مجھے یہ چیز بھی عطا کر دے۔ پہلے اللہ کی نعمتیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس کے بعد اپنی چیز اپنی جو بھی ضرورت ہے اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے درخواست کریں، اللہ آپ کی انشاءاللہ دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اور نمبر 2، درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ ہر وقت درود پاک اپنی زبان کے اوپر سجائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں میرے دوستو۔
اگر آپ کی زبان پر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے اور آپ کی زبان پر درود پاک آ رہا ہے اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرما رہے ہیں ان دو چیزوں کی، اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ استغفار بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تین کاموں کی وجہ سے اللہ آپ کو عروج بھی عطا فرمائیں گے، بلندیاں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کے غموں کو پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔